اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 43 42 ہو چکی تھی۔ وہی جو بات چل رہی تھی کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو، حق کو چھپاؤ نہ، اور تم جانتے ہو کیا حق ہے۔ پھر اگلا حکم دیا وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو الصلاۃ، نماز کو، وَآتُوا، اور دو تم زکوٰۃ کو۔ زکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا، تو زکوٰۃ وہ جو پاک کرنے والی ہو۔ وَآتُوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، اور رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اصل میں یہودیوں نے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا حکم بالکل ہی ختم کر دیا تھا اپنے اندر سے، یعنی پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ نماز پڑھتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور ان میں سے ایک گروہ کا یہاں تک خیال تھا کہ یہ نماز جو ہے یہ تو بدعت ہے، حضرت موسیٰ نے تو اس چیز کا حکم ہی نہیں دیا۔ یعنی نماز ان کے دین میں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ ہمارے ہاں چلو لوگ نماز نہیں پڑھتے، لیکن کوئی یہ تو نہیں سمجھتا کہ نماز بدعت ہے یا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ وہ ایسا تو نہیں ہے نا۔ گناہ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو لوگ کہ بھی نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، لیکن ان لوگوں نے تو نماز کو ہی بدعت سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے دین میں تو نماز ہے ہی نہیں۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ ہے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ۔ اکیلے نماز نہ پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے جو دوسرے رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی رکوع کرو۔ کا مطلب کیا؟ تأمرون، تم حکم دیتے ہو۔ امرا حکم دینا، امر صیغہ امر ہم کہتے ہیں حکم کا صیغہ۔ امرا یأمرو تأمرو، اور تأمرون تم سب۔ اتأمرون، کیا تم سب حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، کیا تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو۔ تنسیون تھا اصل میں، یہ تھا نسیان۔ نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، بھولنے کی بیماری کہا جاتا ہے۔ انسان لفظ اسی سے نکلا ہے، جو بھول جائے، اپنی اوقات بھول جائے وہ انسان ہوتا ہے۔ وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور تم لوگ، تتلون، تم پڑھتے ہو، تلاوت کرتے ہو، کتاب کو، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تعقلون، عقل رکھنا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ، لفظ تلاوت کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے۔ ہم نے لفظ تلاوت کو سمجھ لیا ہے کہ اونچی اونچی آواز میں عربی میں ہی قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے۔ تلاوت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، کسی کی پیروی کرنا۔ یہ مضمون ہے نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب چاند اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ تلا یتلو کا مطلب تلاوت، تلا یتلو تلاوت، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ یہ قرآن پاک میں ہی ہے سچ۔ تو تلاوت کا مطلب پیروی کرنا کسی چیز کی، پڑھنا نہیں جیسے ہم پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک، کیونکہ اس پڑھنے سے ہم پیروی نہیں کر رہے ہوتے، اس میں ایک حکم بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ہم اس کے الٹ کام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، حالانکہ حقیقت میں ہم قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکی ہمیں لگتا ہے ہم نیکیاں کما رہے ہیں۔ تو کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود کو بھول جاتے ہو، اور تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو، اسے پڑھتے ہو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یعنی ایک بڑا اہم مضمون بیان کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کو، ویسے تو جو لوگ دوسروں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو نیکی کے راہ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں خود کو بھی وہ کام کرنے کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ صرف لوگوں پہ اثر نہیں ڈال رہی ہوتی ہے ان کی تبلیغ، وہ ان پہ بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، وہ دوسروں کو، ان کے جو علماء تھے دوسروں کو تو بھی کہہ دیتے تھے تم یہ، جیسے اب ہم کہہ دیں کہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اور صدقے سے مراد ہے مجھے ہی دیتے جاؤ، میں مولوی ہوں نا، میں جو بھی ہوں، میں وہ ہوں، کیا کہتے ہیں اس کو، صاحب استطاعت، مجھے زکوٰۃ دو یا اس طرح دو، یعنی اس طرح لوگوں کو ترغیب دینا کہ وہ آپ کو ہی پیسے دینا شروع کر دیں۔ یہ ہوتا ہے کہ بھی لوگوں کو تو آپ نیکی کا حکم دو اور خود کو بھول جاؤ کہ آپ خود کیا کر رہے ہو۔ یہ مفہوم ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، دوسروں کو سمجھا رہے ہو، تم خود کو بھول رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ وانتم تتلون الکتاب، اور پھر تم تلاوت بھی کرتے ہو قرآن کی، کتاب بھی پڑھ رہے ہو، پھر بھی یہ کام کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کہ عقل نہیں ہے تمہارے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا، جو دوسروں کو سمجھانا ہے خود ایسی، مطلب ٹھیک ہے دوسروں کو تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن ایسی تبلیغ جس میں آپ دوسروں پہ اثر ڈال رہے ہو اور خود آپ پہ اثر نہ ہو رہا ہو، تو یہ کیسی تبلیغ ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو یہ آیت نمبر 44 تک انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔